قانوناً یا عملاً۔ آگے چل کے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد اعتدال سے تجاوز نہ کیا کرو، غلو نہ کیا کرو، افراط و تفریط نہ کیا کرو، انتہا پسندی نہ کیا کرو، اور اللہ پہ جو کچھ کہو سچ کہو، اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کوئی اور بات نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اور ہاں دیکھو جو مسیح ہیں عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ایک حکم ہے، وہ اللہ کا ایک بول ہے، القاہ الی مریم وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح ہے اور اللہ کا کلمہ ہے، فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ پہ بھی ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پہ بھی ایمان لاؤ، لیکن رسولوں کو رسول سمجھ کے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین میں ایک اور ایک میں تین کی بکواس بند کرو، مت کہا کرو کہ وہ تین ہے، اللہ جو ہے وہ تین میں ایک اور ایک میں تین ہے۔ انتہو، بند کرو یہ کہنا، خیر لکم، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ صرف ایک ہے، وہی معبود ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، وما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور وکیل کے کارساز کے۔ عزیزان گرامی، جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ ہے غل، انتہا پسندی، افراط و تفریط، اور یہ انتہا پسندی کس چیز میں ہے؟ یہ انتہا پسندی محبت میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیا، خدا کا بیٹا قرار دیا، تو کسی دشمنی کی وجہ سے تو نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نفرت کی وجہ سے تو نہیں کیا، محبت کی وجہ سے کیا۔ تو فرمایا دیکھو لا تغلو، اس میں بھی انتہا پسندی نہیں کرنی، یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں بھی حدود و قیود کا خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے نبی کی محبت میں تم اپنے نبی کو خدا قرار دے دو، اپنے نبی کی محبت میں تم اسے خدا کا بیٹا قرار دے دو۔ محبت بھی اندھی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی اللہ کی بتائی ہوئی قیود کی پابند ہونی چاہیے۔ لا تقولوا ثلاثہ، یہ تین میں ایک اور ایک میں تین کا چکر بند کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے اس وقت تو یار لوگوں نے بات نہیں پوچھی، اپنے ہی یاروں نے پکڑوا دیا، مخبری کر دی۔ کل 12 دوست تھے، ان 12 میں سے ایک صاحب نے مخبری کر دی کہ دیکھو وہ اللہ کا رسول وہ چھپا ہوا ہے، پکڑوا دیا۔ جیتے جی تو کل 12 آدمی انہوں نے ساتھ دیا، اور ان 12 میں سے بھی ایک نے پکڑوا دیا، اور باقی 11 آدمیوں کی کو بیچارے وہ مدد کے لیے پکارتے رہے، ان کی نیند ہی نہیں کھلتی تھی، بیچاروں کی نیند ہی نیند میں مست رہے، جگاتے رہے وہ جاگے ہی نہیں۔
کہ میاں جاگو، کچھ سوچو اب کیا کرنا ہے، میرا تو آخری وقت آ رہا ہے۔ جب وہ نہیں جاگے تو فرمانے لگا اچھا پھر سو جاؤ، اب تم اپنی اس نیند پہ بہت پچھتاؤ گے۔ تو جیتے جی تو اللہ کے رسول کے کام نہیں آئے، جیتے جی تو اس کے لیے سزائیں تجویز کی، اور جب بجام خود ان کو قتل کر چکے، صلیب پہ لٹکا چکے، تو خدا بنا ڈالا۔ یہ ہوتی ہے افراط و تفریط، کہ جیتے جی تو اپنے نبی کو پوچھا ہی نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ایک طوائفہ نے، ناچنے والی نے بادشاہ سلامت سے فرمائش کی، اتنا اچھا ناچی ایک خوشی کے موقع پہ کہ بادشاہ سلامت نے کہا کیا مانگتی ہو، مانگو۔ اس نے کہا یحییٰ کا سر مانگتی ہوں۔ تو یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا، اور یحییٰ علیہ السلام کا سر اس تشت میں رکھ کے اسے رنڈی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تو جیتے جی تم اپنے نبیوں کا حشر کرتے ہو، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو انہیں خدا بناتے ہو۔ اب ان کی پوجا پاٹ شروع ہو جاتی، اب قبروں پہ جا کے ان سے مانگتے ہو۔ اور بھی مانگنے کا وقت تو وہ تھا جب وہ بیچارے زندہ تھے، ان سے ہدایت مانگتے، ان سے تربیت مانگتے، ان سے دین سیکھتے، ان کے راستے پہ چلتے۔ تو فرمایا کہ یہ غلب ہے، افراط و تفریط ہے، یہ اندھی محبت ہے، اور ایسی محبت جس میں اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ محبت میں تم نے اس کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، لیکن اس کی تو تم بڑی تعظیم کر رہے ہو۔ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بیٹے رکھنے والا ہے، اس نے بھی شادیاں رچائی ہوئی ہیں، وہ بیٹوں کا محتاج ہے۔ بیٹے تو اس کو ہوتے ہیں جس نے بیچارے نے بوڑھا ہونا ہو، مر جانا ہو، اس کو بڑھاپے کی لاٹھی چاہیے۔ جو لم یزلی ہو، فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اس کو بیٹے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بند کرو یہ سارے قصے، اور یہ غلب اور محبت میں یہ افراط و تفریط، یہ سارے بند کرو تم۔ ہمارے ہاں بھی ایک گروہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا اوتار قرار دیتا، اللہ تعالیٰ کا مجسم قرار دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا ظہور فرمایا جسمانی شکل میں، اور محمد کی شکل میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور احد اور احمد اور یعنی کیا کیا ایک کھڑاگ مچا رکھا ہے۔ اور قرآن پہ اور اللہ کے رسول پہ اور اللہ پہ یہ لوگ بہتان باندھتے ہیں اور شرماتے نہیں، کوئی شرم نہیں آتی ان بے حیاؤں کو۔ یہ غلب ہے اور محبت کا اندھاپن ہے۔ اب دیکھیے اسی کے بارے میں آگے گفتگو ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو دیکھو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان، حجت آ چکی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کر دیا ہے کھلا کھلا نور، واضح نور ہدایت ہم نے تمہاری طرف نازل کر دیا ہے۔ اس لفظ نور پہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم گفتگو کریں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لے آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اللہ کا سہارا پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کو عن قریب اپنی رحمت کے سائے اور فضل کی پناہ میں لے لے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو اپنے حضور تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے
نور کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ راستہ روشنی میں نظر آتا ہے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ اس پہ ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ذرا سی ایک آیت اور ہم پڑھ لیں، اب ذرا آگے چل کے آ رہی ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، دیکھو تمہارے پاس ہمارا ایک رسول آ گیا ہے، یبین لکم، جو تمہارے لیے ظاہر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سی وہ چیزیں جو اپنی کتاب میں، تمہاری کتاب میں تھیں اور تم چھپاتے تھے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ کا یہ رسول بہت سی باتیں تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، دیکھو آن پہنچا ہے تمہاری طرف نور اور کھلی کھلی کتاب، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور ہدایت اور قرآن آ چکا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جس کے احکام صاف و صریح ہیں، جو لوگ خدا کی رضامندی کے طلبگار ہیں ان کو اللہ قرآن کے ذریعے سے سلامتی کے راستے دکھاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اپنے فضل و کرم سے ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کے پھر نور کی طرف لے آتا ہے۔ یہ نور کا لفظ پھر ان آیات میں تیسری مرتبہ استعمال ہو رہا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو راہ راست کی، صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں متشابہ باتوں میں کبھی نہیں پڑا کرتا۔ ایک جھگڑا یہاں بعض دوستوں نے اٹھا رکھا ہے، یہ بشر اور نور کا جھگڑا۔ ہمارے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کو ماننا اللہ کی طرف سے فرض قرار دیتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا، جو نہیں مانے گا کافر ہو جائے۔ رہ گیا نور کا معاملہ کہ حضور کو بحیثیت نور کے تسلیم کیا جائے تو مان لینے میں کیا حرج ہے؟ حضور روشنی کا مینار ہیں، سراپا نور ہیں، نور مجسم ہیں، جس میں منور ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک بات میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ انسان کی ایک عادت ہے کہ وہ اچھی بھلی ایک صاف سیدھی بات کو تعویل کر کے غلط معنی پہنا دیتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں چونکہ پیچھے سے ذکر آ رہا ہے کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو سے، انتہا پسندی سے کام نہ لو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ بناؤ، خدا کا بیٹا نہ بناؤ۔ اب خدا کا بیٹا انہوں نے کیوں بنایا؟ انہیں موقع مل گیا انجیل کے ایک لفظ سے، سن آف گاڈ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، سن آف گاڈ، خدا کا بیٹا۔ اب بھائی اس معنوں پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ سن آف گاڈ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ لفظ تو ابراہیم کے بارے میں بھی استعمال ہو گیا اسی انجیل کے اندر، سن آف گاڈ، اور پھر تمام نیک لوگوں کے بارے میں بھی استعمال ہو گیا، سنز آف گاڈ، خدا کے بیٹے ہیں، تمام نیک لوگ خدا کے بیٹے ہیں۔ اب جب ایک لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے، سن آف گاڈ، ایک نبی کے بارے میں، دوسرے نبی کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، تو عقل کے مارو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ لفظ ایک محبت کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیویاں تھیں
اس بیویوں سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہم سارے کے سارے جسمانی طور پہ اللہ کے بیٹے ہیں. معنوی طور پہ کہا گیا، پیار سے کہا گیا، محبت سے کہا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ، ابراہیم علیہ السلام کو، اولیاء اللہ کو سنز آف گاڈ کہا گیا. لیکن جب شیطان سر پہ سوار ہو جائے، جب افراط و تفرید کا غلبہ ہو،